جب آپ کی آواز سرحد پر خوف پیدا کر دے، انڈیا آپ کے چینلز کو بین کر دے، ایک کریٹر کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ایک عام وائس اوور آرٹسٹ یا ایک ڈیجیٹل ٹائکون؟ کیا آج کے دور میں مثبت اور صاف ستھرا کنٹینٹ سے گھر کا کچن چلایا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ سچے ٹیلنٹ کا قبرستان بن چکا ہے؟ یہ اتفاق تھا، کوئی بندہ تھا جس نے مجھے بولتے ہوئے سنا تو اس بندے نے کہا یار میرا ایک چینل ہے. تو اس ٹائم مجھے یوٹیوب کا صرف اتنا پتا تھا کہ آپ نے کوئی گانا سننا ہے یا کوئی مووی دیکھنی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو گانا بھی مل جاتا ہے اور مووی بھی مل جاتا ہے. کیا صرف مائک کے سامنے وائس اوور کرنا کافی ہے یا الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو سیدھا دل میں اتر جائے؟ میں نے تقریباً اپنی زندگی کے 35 سال سخت محنت کی ہے، جس کو سخت محنت کہتے ہیں نا، وہ سخت محنت کی ہے. لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ تھی کہ جہاں میں آیا ہوں اس کا مجھے شروع سے ہی بہت شوق تھا. ہماری جو زبان ہے اردو، میں یہ کہتا ہوں کہ اس جتنی خوبصورت زبان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اصل اردو بولتے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے انگلش میں مارکس بہت اچھے آتے ہیں، فزکس میں اچھے آتے ہیں، لیکن جب اردو کی باری آتی ہے، حالانکہ ہماری قومی زبان ہے، اردو میں ہر اسٹوڈنٹ کے مارکس جو ہیں وہ کم آتے ہیں. جب آواز سچی ہو تو مشکلات بڑھ جاتی ہے. آپ کے لیے بھی کچھ مشکلات بڑھی، انڈیا میں آپ کے چینلز بین کر دیے گئے. میں اپنے ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بولا ہوں، اور اگر میں نے انڈیا کی پارلیمنٹ کو ہلا دیا ہے، پریشان کر دیا، میں نے کوئی گولی نہیں چلائی، میں نے کوئی بم نہیں مارا، میں نے بارڈر کراس نہیں کیا، بین ہوا، تو مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی تو میں اس کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مجھے بہت زیادہ فخر ہوا کہ چراغ تلے اندھیرا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو شاید چکوال سے گلا ہے. چکوال سے کوئی گلا نہیں ہے، کہ میرے اندر ایک دکھ ضرور ہے. اور ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی ایک حسد کا لیول نہیں، یہ پائی جاتی ہے. میں بالکل کھل کے کہوں گا، اس میں کوئی مطلب اس میں لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے آپ کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا. اور یہ میرا تقیہ کلام ہے، رب سارے نساجا. تو موسیقی کے حوالے سے موسیقی کا شوق کس؟ پیار نہیں ہے سر سے جس کو وہ مورکھ انسان نہیں. جب آپ کی آواز سرحد پر خوف پیدا کر دے اور انڈیا آپ کے چینلز کو بین کر دے تو ایک کریٹر کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے پاس یوٹیوب کا گولڈن بٹن ہے مگر چکوال کی گلیوں میں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا؟ ایک عام وائس اوور آرٹسٹ یا ایک ڈیجیٹل ٹائکون؟ آخر ماجد ملک کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا آج کے دور میں مثبت اور صاف ستھرا کنٹینٹ سے گھر کا کچن چلایا جا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ہمارا معاشرہ سچے ٹیلنٹ کا قبرستان بن چکا ہے؟ السلام علیکم. دنیا شور مچانے والوں کو سنتی ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو خاموشی سے اپنا کام کر جاتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نازش کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر کی ہم قدم سیریز. آج ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہے جس کی آواز لاکھوں لوگوں نے سنی ہے، جس کا کام سرحدوں سے پار پہنچ چکا ہے، لیکن جس کی اپنی کہانی آج تک کسی نے نہیں سنی. چکوال کی مٹی سے اٹھنے والا وہ نام جس نے ڈیجیٹل دنیا میں اپنی الگ پہچان بنائی ہے، ماجد ملک. ماجد ملک، پیام سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں؟ بہت شکریہ جی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یار اس بندے کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے. بالکل آپ اس قابل ہیں تو آج آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں. ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی بڑا کام کیا ہے. آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کافی بھاری انٹروڈکشن تھا، اور مجھے یہ دیکھ کر اور یہ پڑھ کے کافی خوشی محسوس ہوئی کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور دکھ اس بات کا ہوا کہ چکوال میں جیسے آپ کی پہچان بننی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں بنی. آپ تھوڑا بتانا چاہیں گے کہ آپ نے اس سفر کی شروعات کیسے کی اور آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ جی بہت شکریہ. سفر کی شروعات اگر آپ بات کرتی ہیں پہلے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. یہ اتفاق تھا، ٹھیک ہے. مطلب کوئی بندہ تھا جس نے مجھے بولتے ہوئے سنا اور اس کے بعد اس کو لگا کہ یار اس بندے نے ایک چینل بنایا ہوا تھا، تو اس بندے نے کہا یار میرا ایک چینل ہے تو اس پہ مجھے وائس اوور کے لیے ایک بندہ چاہیے. تو اس ٹائم مجھے یوٹیوب کا صرف اتنا پتا تھا کہ آپ نے کوئی گانا سننا ہے یا کوئی مووی دیکھنی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو گانا بھی مل جاتا ہے اور مووی بھی مل جاتی ہے.
تو وہ چکوال کے ہی ہیں, ہمارے بھائی ہیں وقاص انور. اچھا. میں ان کا مطلب نام لینا چاہوں گا کہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئے. اچھا اچھا بالکل. تو مطلب انہوں نے بولتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک چینل ہے تو وہاں پہ آ کے آپ بولیں. جب میں بھی گیا تو میں نے پہلے, مجھے بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا, انہوں نے مجھے ایک اسکرپٹ دیا, پھر انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی, ویڈیو کے پیچھے ایک شارٹ سی ڈاکومنٹری تھی, اس کے پیچھے ایک وائس چل رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح آپ نے یہ صرف اسکرپٹ ریکارڈ کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اسکرپٹ ایک دم مجھے دیں, میں گھر جا کے اس کی پریکٹس کروں گا. اس کے بعد کیونکہ اتنا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ اگر پیچھے بولنا ہے تو تھوڑا سا اس کا اسکرپٹ کو یاد کرنا, پھر باڈی لینگویج آپ کی, وہ سارا کچھ. تو میں اس کو گھر لے کے آیا, میں نے اس کو دیوار کے ساتھ چپکایا اور میں اس کو اب پورا نا مطلب اس کی پریکٹس کر رہا ہوں. اچھا. اور میرے بچے دیکھ کے مجھے ہنسے ہیں کہ یہ پاپا کیا کر رہے ہیں, کیا ہو گیا پاپا کو. تو وہ پریکٹس کر کے تو پھر جب میں نے وہاں پہ پہلی اپنی آڈیو ان کو دی, پھر انہوں نے کہا جی یہ ویڈیو بنے گی, کل شام کو یہ اپلوڈ ہوگی. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ یار میری ویڈیو اب یوٹیوب پہ آئے گی. تو وہ پھر یہ اس طرح سے سفر شروع ہوا. لیکن جس طرح کی اس کے بعد کامیابی ملی, جس طرح لوگوں نے آواز کو پسند کیا, مجھے خود اتنا مطلب میں امید نہیں کر رہا تھا. تو یہاں سے یہ بیسیکلی اس سفر کی شروعات ہوتی ہے. اچھا. لیکن ماجد صاحب جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کافی پریکٹس کی, اور کیونکہ آپ کے اس فنی سفر کا یہ آغاز تھا تو آپ اس چیز کو بہت سیریسلی بھی لے رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف مائک کے سامنے وائس اوور کرنا کافی ہے, یا الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو سیدھا دل میں اتر جائے؟ اور الفاظ میں روح پھونکنا کتنا مشکل کام ہے, ایک وائس اوور آرٹسٹ کیسے اس چیز کو لیتا ہے, اور اس کے لیے یہ کتنا ایک پیچیدہ عمل ہے؟ میں نے تقریباً اپنی زندگی کے 35 سال سخت محنت کی ہے. جس کو سخت محنت کہتے ہیں نا, وہ سخت محنت کی ہے. میں نے بہت سارے کام کیے ہیں, آرمی میں رہا ہوں, یو کے میں رہا ہوں, وہاں بھی سخت محنت کی ہے. لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ تھی کہ جہاں میں آیا ہوں اس کا مجھے شروع سے ہی بہت شوق تھا. ہماری جو زبان ہے اردو, میں یہ کہتا ہوں کہ اس جتنی خوبصورت زبان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی, لیکن بشرطے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. اگر آپ اردو کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, میں اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ نہیں سمجھتا, میں اپنے آپ کو کوئی لائق فائق نہیں سمجھتا, بس ایک خوبی ہے میرے اندر کہ میں نے اردو کے ساتھ, اپنی زبان کے ساتھ انصاف کیا ہے. اگر یہ چیز آپ کے اندر ہو, میں جب 9ویں اور 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو تب بھی میری جو بکس ہوتی تھیں فزکس کی, کیمسٹری کی, ان کے اوپر شعر لکھے ہوتے تھے. اب شاعری ایسی ہے کہ اس میں بڑے پیچیدہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, تو یہ جو ہماری اردو زبان کے الفاظ کی پیچیدگی ہے, یہ اس ٹائم بھی مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی. تو مشکل الفاظ ان کو مطلب مجھے اٹریکٹ کرتے تھے. پھر اس کو اس طریقے سے بولنا میری کامیابی کا صرف یہ راز ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے صرف اردو کے ساتھ محبت کی ہے اور اس کے ساتھ انصاف کیا. زبردست, بہت خوبصورت بات. اور ماجد صاحب, اصل میں حقیقت تو یہ ہے نا کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اصل اردو بولتے ہیں اور الفاظ کی ادائیگی ایک اچھے انداز میں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری قومی زبان ہے لیکن ہمارا فوکس انگلش پر زیادہ ہے. نہیں, آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں, آپ سروے کر لیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے انگلش میں مارکس بہت اچھے آتے ہیں, فزکس میں اچھے آتے ہیں, لیکن جب اردو کی باری آتی ہے, حالانکہ ہماری قومی زبان ہے, اردو میں ہر اسٹوڈنٹ کے مارکس جو ہیں وہ کم آتے ہیں. تو اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ اس طریقے سے ہم توجہ نہیں دیتے. اور میں نے بڑے بڑے لائق فائق لوگوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے اینکرز کو دیکھا ہے کہ جو اردو کے غلط تلفظ استعمال کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے صرف اس کے ساتھ انصاف کیا. اچھا ماجد صاحب, آپ نے انصاف کی بات کی ہے, اب اسی چیز کو ہم تھوڑا کسی ایک اور لیول پر لے کر جاتے ہیں کہ جب آواز سچی ہو تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں, اور آپ کے لیے بھی کچھ مشکلات بڑھی, جیسے کہ سرحد پار انڈیا میں آپ کے چینلز بین کر دیے گئے. جی بالکل ایسے ہی. تو اس وقت کیا کیفیت تھی, آپ نے کیا محسوس کیا, اور آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی آڈینس کو جو ہے, وہ جو آڈینس آپ کو انڈیا میں سن رہی تھی اس کو ہی بین کر دیا گیا, تو آپ کے کیا احساسات تھے, آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ اس میں دو سائڈز ہیں. اب پہلی سائڈ یہ ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر کریٹر ہیں, اگر وہ مجھے سن رہے ہیں, وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ سب سے پہلے اگر کوئی پاکستانی کانٹینٹ کریٹر ہے تو اس کو سب سے زیادہ ویوز جو ہیں وہ پاکستان سے ملتے ہیں, پھر دوسرا انڈیا سے ملتے ہیں, کیونکہ ہماری ہندی اور اردو تقریباً سیم ہے, لکھنے میں فرق آتا ہے لیکن بولنے میں وہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں, ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں, تو وہاں سے ہمیں بہت سارے ویوز ملتے ہیں.
بالکل ایسے تو جب آپ کا ایک چینل چل رہا ہو, یہاں سے بھی ویوز آ رہے ہوں, سرحد پار بھی آپ کی آواز جا رہی ہو, تو آپ کو ایک فخر ہوتا ہے. لیکن وہی اگر آپ کا چینل بند کر دیا جائے تو ویوز آتے ہیں تو پیسہ آتا ہے, جب ویوز ہی بند ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیسہ اس حساب کتاب سے نہیں آئے گا. لیکن جب میرا چینل انڈیا میں بین ہوا, میں تقریباً 9 سال میں نے پاکستان آرمی میں بھی ایز اے سولجر خدمات انجام دی ہیں, میں 9 سال وطن کا بیٹا رہا ہوں. تو اب ایسا ایک بندہ جب آتا ہے, اب میں اپنے ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بولا ہوں, اور اگر میں نے انڈیا کی پارلیمنٹ کو ہلا دیا ہے, پریشان کر دیا, میں نے کوئی گولی نہیں چلائی, میں نے کوئی بم نہیں مارا, میں نے بارڈر کراس نہیں کیا, میں صرف اپنے یہاں پہ چکوال میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے بولا ہوں, اور اگر وہ لوگ مجبور ہو گئے, وہ اصل چکر یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا سکھ احتجاج کر رہے تھے, یہ 2022-23 کی بات ہے, تو وہ ایک بڑی اپنی مارچ لے کے دلی کی طرف گئے تھے, وہ سوسائڈ کر رہے تھے, ان کے کچھ مطالبات تھے جو ان کی حکومت پورے نہیں کر رہی تھی. تو ان کے جو اپنے چینلز تھے وہ تو اگر کوئی بولتا تھا تو ان کی اپنی کوئی پالیسیاں ہوں گی وہ بند کر دیتے تھے. لیکن ہم ادھر سے مطلب ان کے حق میں ویڈیوز بناتے تھے کہ سکھوں کے مطالبات کیا ہیں, ان کی پریشانیاں کیا ہیں, تو ہمیں انڈیا سے بہت زیادہ ویوز ملتے تھے. تو وہاں پہ پھر فیصلہ ہوا کہ یار یہ چینل جو ہے یہ ٹاکسک ہے اور یہ مطلب عوام کی آواز بن رہا ہے, تو اس کو بین کیا جائے. تو انہوں نے باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ میں یہ کانفرنس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس چینل کو بین کر دیا جائے. وہ چینل بین ہو گیا. اب جب وہ بین ہوا تو مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی تو میں اس کو نہیں کہتا, میں کہتا ہوں مجھے بہت زیادہ فخر ہوا. کہ اصل میں وہ آپ کی جیت, وہ میری جیت تھی کہ یار میں ایک بندہ, اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک فوج سے بھی زیادہ کردار ادا کرتی ہے. تو یہ حالانکہ ویوز کم ہو گئے, لیکن مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے, میں آج بھی اس پہ فخر کرتا ہوں یار میں اگر بولا ہوں تو میں نے ان کی یہاں پہ بیٹھ کے ان کی پارلیمنٹ ہلا دی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور واقعی آپ نے تو ان کے پیٹ میں درد کرا دیا پاکستان میں بیٹھ کر, تو یہ بہت بڑی بات ہے, چیخیں نکل گئی ان کی. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز, ایک اور حقیقت جو سامنے آئی آپ کی باتوں سے اور آپ کے تعارف سے, کہ چراغ تلے اندھیرا ہے. آپ چکوال کے بیٹے ہیں, آپ اس مٹی سے اٹھے, آپ اس شہر کا فخر ہے, لیکن چکوال میں جب وہ پذیرائی نہیں ملی تو تب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ پہلے بھی 1-2 جگہ ڈسکس ہو چکا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو شاید چکوال سے گلہ ہے. میں کہتا ہوں مجھے چکوال سے کوئی گلہ نہیں ہے, گلہ ایک الگ چیز ہے. ہاں اس چیز کو لے کے میرے اندر ایک دکھ ضرور ہے, میں گلہ نہیں کرتا, میں کبھی اپنی مٹی سے گلہ کر ہی نہیں سکتا, لیکن اگر دکھ ہے میرے اندر ہے تو میں اس کا اظہار کرتا ہوں. یہ سچ بات ہے کہ آپ اس طرح کریں, مطلب یہاں سے آپ آئیڈیا لگائیے کہ ہم عمرے پہ گئے, وہاں پہ ہمیں ایک فیملی ملی, وہ بنگلہ دیشی تھے لیکن وہاں پہ رہتے تھے. ان کو پتا چل گیا کہ جی ماجد ملک صاحب آئے ہوئے ہیں, تو ان کو پتا چلا کہ ماجد ملک آئے ہوئے ہیں, وہ اپنی پوری فیملی کو لے کے آئے, اپنے گھر سے کھانا بنوا کے لے کے آئے, ان کی 2 بھابیاں, بیٹیاں, بہویں, وہ سارے انکل, وہ سارے آئے, انہوں نے وہاں پہ مطلب بڑی اچھی ایک پارٹی دی. اب آپ دیکھیں کہ وہ بنگلہ دیش سے ہیں, میں پاکستان سے ہوں, لیکن وہ آواز کی وجہ سے ان کی اتنی محبت, حالانکہ وہ ساری لیڈیز جو ہیں وہ برقع کرتی تھی, باقاعدہ نقاب میں آئیں, لیکن وہ ساری فیملی ملنے آئی. تو جب آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہو, وہاں پہ آپ کو ایک دوسرے مطلب ملک کا بندہ آپ کو اتنی محبت دیتا ہے, تو یہ فخر ہوتا ہے. اب مطلب میں اگر آؤٹ کنٹری جاتا رہتا ہوں, کہیں بھی جاؤں, میں اپنی پوسٹ لگا دیتا ہوں کہ یار میں دبئی آ رہا ہوں, یا میں سعودی آ رہا ہوں, یا گھومنے جاتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ مل جاتے ہیں, ہمارا مطلب پارٹی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آج ماجد بھائی تصویریں بنواتے ہیں, بڑا خوش ہوتے ہیں, فین فالوئنگ ہے, تو بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن یہی جب میں اپنے شہر میں آتا ہوں, چکوال میں آتا ہوں, تو مجھے وہ چیز دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی. اور اس کی یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں, لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ یار وہ بندہ یہ ماجد ملک ہے. لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں, یہاں پہ ایونٹس بھی ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یار وہاں پہ بھی جو سوشل میڈیا کے لوگ تھے ان کو بلایا گیا, ان کی پذیرائی کیا گیا, ایک ایونٹ رکھا گیا. اچھا مجھے کوئی بھی نہیں بلاتا, لیکن میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ یار, لیکن ٹھیک ہے, شاید میں یہی کہتا ہوں کہ یار میں ہی اتنا قابل نہیں ہوں گا. لیکن یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو لے کے چکوال پریس کلب سے خواجہ بابر سلیم صاحب نے مجھے بہت محبت دی ہے, انہوں نے اسپیشلی بلایا ہے, مجھے دھن 84 ایوارڈ بھی دیا ہے, لیکن جس سطح پر یہ ایک پذیرائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ملی.
اس میں کوئی ایک آدھ اور ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایک حسد کا لیول، حسد کی ایک فیلنگ بھی آ جاتی نہیں یہ پائی جاتی ہے، میں بالکل کھل کے کہوں گا اس میں کوئی، میں مطلب اس میں میں کھل کے یہ کہوں گا کہ یہ ہماری چکوال میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، ہمارا ٹریٹ ہے. یہ میں نے 2010 میں میری پوئٹری کی بک جو ہے وہ پبلش ہو گئی تھی. اچھا. اس ٹائم میں آرمی میں تھا، آرمی میں چھٹی کا مسئلہ ہوتا تھا، تو میں شاعری جو لکھتا تھا اپنے پاس رکھ لیتا تھا. اب آرمی کا اگر ایک بندہ ہے تو اس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ فورس میں ہی گزرتا ہے، آپ 3 مہینے کے بعد 10 دن چھٹی آتے ہو، تو پھر لوگوں سے ملنا، ان سے کلام کی تصحیح کرانی، یہ کافی ٹائم ٹیکنگ تھا. تو یہاں پہ ایک تنظیم تھی، میں ان کے ہتھے چڑھ گیا، میں یہی کہوں گا کہ میں ان کے ہتھے چڑھ گیا. اب میرے مائنڈ میں اس طرح یہ تھا کہ باقی سارا ہر طرح جیلسی ہو سکتی ہے، لیکن یار یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ معاشرے کا حساس طبقہ کہلاتا ہے، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. لیکن جب میں وہ ایک میرا ایسا ایکسپیرینس رہا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یار جیلسی پائی جاتی ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ ان کو ثابت نہیں کر سکتے، اگر وہ کہنا جیسے کیا ثبوت ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ، میں ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اس چیز کو میں نے دیکھ لیا کہ یار یہ نہیں چاہتے. اب آپ 2010 میں پبلش ہوئی ہے میری کتاب، اب مطلب آپ 11 سال پیچھے چلے جائیں، اب 11 سال پیچھے مجھے لے کے جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ شاعری کر رہا ہے. تو جو بڑے بڑے شعراء، بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو پتا چلا تو مجھے لگا، یہ میں نے فیل کیا کہ یار یہ نہیں چاہتے کہ اس بندے کو کسی طریقے سے آگے لایا جائے. تو اس کے بعد پھر میں نے پوئٹری چھوڑ دی، میں اتنا مطلب دل برداشتہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے پوئٹری چھوڑ دی. یہ پہلی چیز تھی. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اتنا نام دیا تو چکوال کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہماری مطلب لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور لوگ کچھ اور سوچ رہے تھے آپ کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا. نہیں، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، مطلب ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ میرا تقیہ کلام ہے، رب سارے نہ ساجا. بالکل. وہ آپ نیچے جو کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ تو سب کا سانجا، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور بولنے کے حوالے سے میں کہتا ہوں، میں اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے کامیابی دی تو اس میں کیا ہے، میں صرف بولتا ہوں، میں سنگنگ بھی نہیں، مطلب سنگنگ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ ایک راگ لگاتے ہو، ایک ریاض کرتے ہو، باقاعدہ سیکھتے ہو. میں کیا کرتا ہوں، میں تو سمپل ایک بولتا ہوں، جس طرح ابھی یہاں پہ بول رہا ہوں، تو مجھے اس بولنے کے بھی اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں. میرا کوئی مطلب اس میں کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب قدرت آپ کو صلاحیت دیتی ہے تو وہ آپ کو پلیٹ فارم ضرور دیتی ہے، وہ بیسیکلی قدرت اپنے آپ کو منوا رہی ہے. بالکل ایسا ہی. وہ اللہ تعالیٰ مطلب اپنے اس میں بھی ایک صفت ہے کہ یار میں ایک بندے کو صرف ایک سمپل سی آواز دے کے بھی اس کی پہچان بنا سکتا ہوں، اس کو نواز سکتا ہوں. یہ میں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، یہ بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کی پہچان، مطلب اس کی ایک عطا ہے. تو یہ مطلب ہے، چیزیں ہیں یہاں پہ. اچھا، آپ نے ابھی بات کی موسیقی کی، تو آپ تو ماشاءاللہ سے کافی ملٹی ٹیلنٹڈ لگ رہے ہیں مجھے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ شاعری بھی کرتے تھے، آپ نے آرمی کی جاب بھی کی، اس کے ساتھ وائس اوور آرٹسٹ بھی بنے آپ، اور ماشاءاللہ سے آپ نے بک بھی لکھی، اور موسیقی کا شوق بھی رکھتے ہیں. تو موسیقی کے حوالے سے موسیقی کا شوق کس طرح سے ہوا آپ کو؟ موسیقی کا شوق، میں تو کہتا ہوں جس کو موسیقی کا شوق نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. پیار نہیں ہے سر سے جس کو وہ مورکھ انسان نہیں. مطلب موسیقی تو ایک ایسی چیز ہے، وہ اس کا ہر کسی کو مطلب ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک شوق تھا. مطلب ان چیزوں کو اگر آپ جوڑیں نا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنون لطیفہ سے یہ چیزیں جڑتی ہیں. تو ان کا مجھے بچپن سے ہی وہ تھا، تو ان میں ایک موسیقی بھی ہے، شاعری بھی ہے، تو یہ ساری چیزوں سے ریلیٹڈ کر یہ مجھے بچپن سے شوق. جی جی. تو یہ ٹیلنٹ خدا داد صلاحیت خدا داد صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا کیا. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے. اب ٹیلنٹ کی بات ہوئی نا تو میرے ذہن میں ایک بڑی اچھی بات آئی کہ آج کل ناچ گانا، سنسنی پھیلانا، اس چیز سے بہت زیادہ ویوز لیے جا رہے ہیں. لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم جو ایک عجیب سا کانٹینٹ ہوگا نا، جو معاشرتی سطحوں کو ابیوز کر کے بالکل. تو آپ کا دل نہیں چاہا کبھی کہ میں اس طرح کا کوئی کانٹینٹ بناؤں جو فوراً وائرل ہو جائے، چاہے وہ اخلاقی قدروں سے گرا ہوا ہو؟ دیکھیں، جب آپ کچھ بھی ہوتے ہیں نا، مطلب مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر ہیں، میں ایک کانٹینٹ کریٹر ہوں، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، آپ کسی بھی معاشرے کے طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات کیا. تو اگر آپ ایک ایز اے ذمہ دار شہری اگر آپ دیکھیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ جو کچھ بھی کانٹینٹ اگر اپلوڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ یار یہ جو چیز میں نے اپلوڈ کی ہے، کیا میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی، میرے بچے بھی اس چیز کو دیکھیں؟
اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اپلوڈ کر دیے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری فیملی یا بچے دیکھیں, تو دیٹ مینس کہ آپ کو وہ کانٹینٹ نہیں بنانا چاہیے. اب میرا جتنا بھی کانٹینٹ ہے, آپ میری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ملے گا, کچھ نہ کچھ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا, کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کو ملے گا. تو میں تو مطلب بڑا فخر, بلکہ کئی ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں, میرے بچے اسٹوڈنٹس ہیں, میں خود ان کو اب ویڈیو بھیجتا ہوں, بیٹا یہ ویڈیو دیکھو. تو جب اتنا سارا کچھ پازیٹیو کر کے بھی آپ اتنا نام بھی کما سکتے ہیں, پیسہ بھی کما سکتے ہیں, تو پھر یہ ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے. اور اس میں کہتا ہوں کہ آپ معاشرے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. آپ کو اگر کوئی کاپی کرتا ہے, آپ کو کوئی فالو کرتا ہے اور آپ کے کانٹینٹ دے کے کوئی اس طرح, تو یہ آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ معاشرے کے ساتھ ایک غداری ہوتی ہے. جیسے ماجد صاحب نے بڑی اچھی, بہت اچھی بات کی آپ نے, کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں, اور یہ کانٹینٹ آپ کے اپنے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے اپنے, آپ کی اپنی فیملی دیکھ رہی آپ ہے. سب مطلب اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو کچھ میں اپلوڈ کر رہا ہوں, کیا میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اور میرے فیملی یہ دیکھیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ میں نے اپلوڈ کر دیا, اور آپ اس کو چھپاتے ہو کہ میرے بچے نہ دیکھیں, فیملی نہ دیکھے, تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ آپ اس جو آپ ذمہ دار شہری ہوتے ہیں, آپ اپنی ریاست کے ساتھ غداری کر رہے ہوتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے. اچھا, ایک اور بڑی حساس بات جی جی, کہ ایوارڈز کا تعلق سفارش سے ہے, دوستی یاری سے ہے, کہ مطلب آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ اچھے ہیں تو اس کی بیس پہ ایوارڈز ملتے ہیں, یا واقعی ٹیلنٹ کی بیس سے ملتے ہیں؟ ایوارڈ تو مجھے تو یوٹیوب کے علاوہ کسی نے کوئی دیا نہیں ہے. چکوال میں پریس کلب والے, چکوال پریس کلب والے, ان کو بھی پتہ نہیں کیسے, مطلب ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے پھر مجھ سے کہا اچھا, حالانکہ میں کافی عرصے سے بیٹھا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک ایوارڈ دیا. اور بعد میں جب باتیں نکلتی ہیں, پتہ چلی, تو بعد میں بھی پھر وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے جا کے اعتراض اٹھایا جی, کہ مطلب وہ دیکھیں جی, وہ کل کا لڑکا ہے, آپ نے اتنا بڑا ایوارڈ اس کو دے دیا, اس کا ایوارڈ بنتا نہیں تھا. یہ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں کہ وہ بھی جو ایوارڈ مجھے دیا گیا ہے اس پہ بھی بہت سارا اعتراض کیا گیا ہے. مطلب بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے اس ایوارڈ پہ اعتراض کیا کہ یار اس بندے کو ایوارڈ کیوں دیا ہے. تو پھر میں بھی مطلب سوچتا رہوں کہ یار واقعی مجھے کیوں دیا ہے یہ ایوارڈ. تو سفارش کہاں پہ چلتی ہے مجھے تو نہیں پتا. ہاں, ایک وہ گورے ہیں, امریکہ سے آتا ہے, یہ جو یوٹیوب کا جو بٹن ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ کوئی سفارش نہیں تھی. انہوں نے کام دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یار اس بندے کا بنتا ہے, تو انہوں نے بھیج دیا. باقی یہاں پہ پریس کلب والوں کا, خواجہ بابر سلیم صاحب کا, یہ بھی خواجہ بابر سلیم صاحب, اور ایک میرے دوست ہیں محمد علی, ڈاکٹر محمد علی, یہ ان کی کاوش تھی. وہ مطلب انہوں نے بتایا, تو انہوں نے یہ اس پہ کام کیا کہ یار اس بندے کو ایوارڈ دینا چاہیے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی اگر آپ کہیں کہ کسی حکومتی سطح پر یا ضلعی لیول پہ اس کو سراہا گیا, تو کچھ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, آپ نے بات کی کہ یوٹیوب نے مجھے, obviously آپ یوٹیوب کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ, اور وہ آپ کے کام کو ریکگنائز کر رہے ہیں, پہچان رہے ہیں, تو آپ کو سلور اور گولڈن بٹن, اس کے علاوہ ڈائمنڈ بٹن بھی ہے آپ کے پاس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کن لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, آپ کے ساتھ کون لوگ شامل تھے جن کی محنت اور کاوش سے یہ چیز ممکن ہوئی ہے؟ جی, سب سے پہلے میں یہ آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ آج جس مقام تک بھی مطلب میں پہنچا ہوں, اس میں میری جو مسز ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ جب یہ سفر میں شروع کر رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں, منزل کتنی دور ہے, اور اس سے پہلے ٹھوکریں کتنی ہیں, یہ صرف میں جانتا تھا, باقی کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اب آپ سارا کچھ, آرمی کی نوکری آپ چھوڑ دیتے ہیں, آپ یو کے جاتے ہیں, وہاں سے آپ 5-6 سال لگا کے واپس آ جاتے ہیں, اور یہاں پہ 1-2 کام کرتے ہیں, ان میں بھی آپ کا کچھ نہیں بنتا. میں پھر دبئی چلا گیا 3 مہینے کا وزٹ لے کے, کیونکہ جب میں یو کے میں رہ کے آیا تو میری انگلش بڑی فلوئنٹ تھی, تو مجھے لگا کہ یار وہاں پہ اگر آپ کی انگلش فلوئنٹ ہو تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے. وہاں پہ بھی ٹرائی کی, نہیں ملی, واپس آیا. اب میرے گھر والوں کو لگنے لگا کہ یار یہ نا نیلا ہے, مطلب یہ کسی جگہ ٹکتا نہیں ہے. یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سارے گھر والے, ابو بھائی, فیملی پریشان تھے کہ یار یہ اس بندے کا کیا بنے گا, یہ کسی جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے. تو میری مسز تھی, انہوں نے میرا بڑا مطلب ساتھ دیا. جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں تو آپ اگر ایک ٹائم لگ رہا ہوتا ہے آپ کو کسی منزل پر پہنچنے میں, تو وہ جو سفر کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ میری مسز نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. اگر وہ میرا ساتھ اس ٹائم نہ دیتی تو جو ایک گھریلو ذمہ داری ہوتی ہیں, شاید میں ان کے پیچھے لگ کے تو اس چیز کو سکپ کر دیتا. تو میری مسز کا اس میں بہت بڑا, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا ہاتھ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ان کی اس کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اپریسیشن بہت ضروری ہے. آپ کے لائف پارٹنر نے جو آپ کے لیے کیا ہے
اس کی ریکگنیشن ہونا بہت ضروری ہونا چاہیے, اور آپ کا لائف پارٹنر جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اس میں کوئی, میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا, یہ جو بٹنز والی بات ہے کہ سلور بٹن ہے یا گولڈن بٹن ہے یا ڈائمنڈ بٹن ہے, تو ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مطلب کیا ایک نوجوان جس کے پاس یہ سارے بٹنز ہیں اور وہ یوٹیوب چینل چلا رہا ہے, تو کیا اس سے اس کے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے؟ اس کے گھر کا کچن چلتا ہے اس سے؟ دیکھیں, بٹن ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر کا خرچہ مطلب انکم جو ہے, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اچھا, جو بٹن ملتے ہیں وہ آپ کی جو سبسکرائبرز کی تعداد ہوتی ہے ان پہ ملتے ہیں. 1 لاکھ سبسکرائبر ہو تو آپ کو سلور بٹن ملتا ہے. اگر آپ کے 1 ملین ہو جائیں تو پھر آپ کو گولڈن بٹن ملتا ہے. اگر آپ کے 10 ملین ہو جائیں تو آپ کو ڈائمنڈ بٹن ملتا ہے. تو جو آپ کی انکم ہوتی ہے وہ تو آپ کی ہوتی ہے ویوز پہ, اور ویوز آپ کے آتے ہیں آپ کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس پہ, کہ آپ کا کانٹینٹ کتنا میچور ہے, کتنا پروفیشنل ہے, کتنا اچھا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں. تو بٹنز کا تو اس کے ساتھ گولڈ, اس کو کہتے ہیں گولڈ پلے بٹن ہے, لیکن وہ سونے کا نہیں ہوتا. مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے دیکھا ہے, وہ دکھاتے ہیں کہ وہ شاید سونے کا ہوتا ہے. نہیں نہیں بھائیو, وہ سونے کا نہیں ہوتا, وہ جسٹ ایک گولڈ بٹن ہوتا ہے. سلور بٹن چاندی کا نہیں ہوتا, وہ بھی ایک ہوتا ہے. تو وہ دیوار پہ لگانے کے لیے ہوتا ہے, صرف ایک اعزاز ہوتا ہے کہ جی اتنا نوازا گیا. باقی یہ جو کمائی کی بات ہے یا گھر کا خرچہ چلانے کی بات ہے, یہ آپ کے کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا اچھا مطلب آپ کے اگر ویوز اچھے ہیں تو آپ کی انکم جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن تھی. ڈائمنڈ, موسٹلی لوگ, میرے جیسے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ڈائمنڈ بٹن مل گیا ہے یا گولڈ بٹن مل گیا ہے تو بہت بڑی بات ہے اور اب کمائی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک بیسیکلی لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ نے جو کانٹینٹ بنانا ہے اس کانٹینٹ کا کیا معیار ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ میں اس کی میں چھوٹی سی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے آپ ڈاکٹر ہیں, اب جو بٹن ہے یہ تو ہو گیا کہ آپ نے MBBS کر لیا, اب آپ ڈاکٹر بن گئے, وہ ایک بٹن مل گیا. مطلب بالکل اب جو آپ کا کیریئر ہے یا جو آپ کی کمائی ہے یا جو آپ کی صلاحیت ہے, وہ تو آپ اگر کام اچھا, ڈاکٹر تو بن گئے, بٹن مل گیا. اب وہ آپ کے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اچھے سرجن ہیں, کتنے اچھے ڈاکٹر ہیں, کتنا مطلب آپ اپنے پیشے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں, کتنا اس کو سمجھتے ہیں. تو بٹن ملنا, آپ نے MBBS کر لیا, اور جو انکم ہے وہ اب آپ کی آگے صلاحیت ہے کہ آپ کتنا اچھا کام جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو بیسیکلی محنت ہر جگہ پر بہت ضروری ہے, اور آپ کا صبر, آپ کی محنت, آپ کی برداشت, اور آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق, یہ بہت اہم ہے. اچھا ماجد ملک, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہے, اس سے آگے, ستاروں سے آگے, جہاں اور بھی ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا, اور اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت ہے. میں نے آپ کو کہا کہ پہلے جب میں نے YouTube پہ کام شروع کیا, تو جب پہلی ویڈیو میری اپلوڈ ہوئی, دوسری ہوئی, تیسری ہوئی, تو میں اس کے نیچے جب کمنٹس دیتے تھے نا لوگ اور آواز کی تعریف کرتے تھے, تو میں اس کمنٹس کو پڑھ کے نا بڑا خوش ہوتا تھا. پھر میں اپنے دوستوں کو دکھاتا کہ یار یہ دیکھو, یہ اس نے ایسا کہا ہے, اس نے ایسا کہا ہے. مطلب وہ ایک اتنی اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. پھر آپ آہستہ آہستہ چلتے گئے تو وہ پتا چلا کہ آپ اس کے بھی یوز ٹو ہو گئے. پھر آپ کے پاس آتا ہے کہ جی آپ کے 1 چینل چل رہا ہے, 2 چینل چل رہے ہیں, 3 چینل چل رہے ہیں. پہلے میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ تھا, کسی کے لیے کام کرتا تھا, بڑی لمیٹڈ سی مجھے سیلری ملتی تھی. پھر جب اپنے چینل شروع ہوئے تو پھر اس کے بعد پیسہ آنا شروع ہوا. اب بیٹھے بٹھائے اچانک سے میرے جیسے کسی بندے کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ تو کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے. میں بھی کچھ عرصہ رہا. تو ایک پھر سٹیج آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کے بھی آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ یار پیسہ بھی بس ٹھیک ہے, پھر وہ بھی آپ کی مطلب نہیں رہتے. مجھے دنیا گھومنے کا شوق تھا, میں مطلب مختلف کلچرز یہ دیکھنا, مختلف نیشنز کو جا کے, یہ میرا شوق تھا. یوٹیوب سے پہلے تو مطلب ایک سوچ تھی کہ کبھی پوری ہوگی نہیں ہوگی, لیکن یوٹیوب سے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ میرا یہ جنون تھا کہ یہ بھی پورا ہوا. پھر وہ بھی کر کے مطلب آستا تھا, اس میں بھی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہونا, آپ کی ایک حد تک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, جب آپ اس کی یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو اس میں سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ابھی اگر آپ میرے اگلے قدم یا میری کسی خواہش کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں تو سچی بات ہے, یہ میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں آن دا کیمرہ ہوں اور کیمرے کے سامنے لوگ آ کے بات کرتے ہیں. یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ چکوال سے کوئی ایسا بندہ اٹھے, کوئی ایسا کریٹر اٹھے جو مجھے کراس کرے اور چکوال سے ہو. اور یہ میری خواہش بھی ہے, یہ میں چاہتا بھی ہوں, اور اس میں نے اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہوا ہے. وہاں پہ اگر کوئی بھی میرے پاس آتا ہے, جو کچھ میرے پاس ہے میں بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کرو. اور یہ میری خواہش ہے کہ اس کو آگے مطلب مجھے کوئی کراس کر کے مجھ سے آگے نکلے. زبردست, یہ بہت خوب کہ آپ نے جو چیز فیس کی تھرو آؤٹ اپنے کریئر میں,
کہ آپ کو لوگوں نے اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا؟ جیسے آپ نے وہ ایگزامپل دی کہ جب آپ شاعری لکھ رہے تھے تو جو سینئر پوئٹس تھے ان کو یہ بات پسند ہاں، یہ اب چکوال کے لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے. باقی اگر اتنے زیادہ مطلب چینلز، اتنے سبسکرائبرز، اتنے زیادہ فالوورز ہیں تو وہ لوگوں کی محبت ہے، لوگوں نے پہچانا ہے، لوگوں نے پیار دیا ہے. تو بیسیکلی آپ اس چیز کو آگے لے کر پازیٹیولی لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، مثبت انداز میں اس چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھیں اور آپ ان کا ساتھ دیں. یہ بڑی خوبصورت بات. اچھا ماجد صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سوشل میڈیا پر کتنے چینلز ہیں، یوٹیوب، فیس بک، اور کتنے فالوورز ہیں؟ اس کے علاوہ جو نوجوان اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، جو اچھا کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں اور اچھے ویوز لینا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، اگر پہلے فالوور کی بات کر لیتے ہیں. جی. یوٹیوب پہ اس ٹائم میرے تقریباً 4 چینل چل رہے ہیں. اچھا. ایک چینل ہمارا اڑا دیا گیا تھا کسی وجہ سے، اور اردو کور ہے، اس کے تقریباً 3 ملین سبسکرائبرز ہیں. اس کے علاوہ کھوجی ٹی وی ہے، 2.5 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں. ڈسکور دا ورلڈ ہے، 1.8 ملین اس کے سبسکرائبر ہیں. ریئل ورلڈ ہے، 1.4 ملین اس کے سبسکرائبر ہیں. تو اگر فیس بک پہ آ جائیں تو فیس بک پہ ہمارے مختلف پیجز ہیں. ہمارا جو میرا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی اگر فیس بک کا پیج ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بے شک اس کے مطلب 10 ملین بھی اگر فالوور ہیں، اگر وہ ڈی مونیٹائز ہو گیا، فیس بک جو لوگ سن رہے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں فیس بک کی پالیسیز بہت سخت ہوتی ہیں. بغیر کسی وجہ کے آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ آپ کا چینل جو پیج ہے وہ ڈی مونیٹائز کر دیتے ہیں. تو اس علاج ابھی مونیٹائز جو میرے پیجز چل رہے ہیں فیس بک کے، اگر ان کی بات کی جائے تو سب سے جو بڑا پیج ہے وہ ہے اردو مزہ نیٹ ورک. اس کے 8.1 ملین فالوور ہیں. اور اس کے بعد ایپک سینٹرل ہے، 1.4 ملین فالوور اس کے ہیں. اور پاکستان فرسٹ ہے، وہ میں نے تقریباً 3 مہینے پہلے شروع کیا ہے، اور ابھی 3,71,000 میرے خیال ہے اس کے فالوور ہو گئے ہیں. اور اردو کور کے نام سے تھا، اس کے 7,53,000 میرے خیال میں اس کے فالوور ہیں، وہ ڈی مونیٹائز ہو گئے. تو مطلب یہ سارے اگر ملا جلا کے بات کی جائے تو 17-18 ملین بن جاتے ہیں، مطلب سب کچھ ملا. اور وہ جو نوجوان جو اپنی انکم بڑھانا چاہتے ہیں، کتنے ویوز آئیں گے تو کتنے ڈالرز ان کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں. اور میں اپنے جو لوگ بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک دور تھا جب اس کی انکم ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی. میں بھی مختلف پروگرامز دیکھتا رہتا ہوں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے. اور آپ ایک نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو بتاتا نہیں ہے، انکم پہ بات ہوتی ہے تو اس کو ایک خوبصورت طریقے سے اس کو ٹال دیا جاتا ہے، لیکن نہیں بتاتا. میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد سن کے اگر آپ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک رکھیں. اب دور کافی سارا چینج ہو گیا ہے. اگر آپ 3-4 سال پہلے جاتے تو واقعی اس میں بہت زیادہ انکم تھی، بہت زیادہ پیسے تھے. یہ اگست میں فیس بک نے اپنا جو رول چینج کیا تھا، جس میں کہا تھا کہ جی آپ پوسٹ لگاتے ہیں اس کے بھی آپ کو پیسے ملیں گے، اگر آپ کوئی تصویر لگاتے ہیں اس کے بھی پیسے ملیں گے. یہ پچھلے 2025 کے اگست کے بعد ان کی پالیسیز چینج ہوئی ہیں. تو آپ یہاں سے آئیڈیا لگائیے کہ اس سے پہلے، مطلب اگست 2025 سے پہلے، اگر آپ فیس بک پہ آپ کی ویڈیو پہ 1 ملین ویو اگر وہ مار گئی ہے، کر گئی ہے، تو آپ کو $400-450 مل جاتا تھا. اب اگر آپ کی 1 ملین پہ جاتی ہے تو وہ آپ کو $40 سے $50 ملتے ہیں. یہ تو بہت کم ہو گیا. اور اگر آپ کی مطلب 25,000-30,000 ویوز ہیں، یہ بھی اچھے ویوز ہیں، لیکن پھر اس کا آپ حساب کتاب لگا لیں کہ وہ کتنی انکم بنتی ہے. اب وہ چیز بالکل بھی نہیں ہے جو پہلے سوچی جاتی تھی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پیجز جو ہیں وہ مونیٹائز نہیں ہیں. اچھا وہ اس دور میں لگے ہوئے ہیں جی ہم کام کریں گے. میرے پاس بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی مونیٹائز کیسے کروانا ہے، بائر کیسے لے کے جانا ہے، مونیٹائزیشن کے حوالے سے. اور جو میجورٹی ہے وہ ایسی ہے جن کے مونیٹائز نہیں ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس جی جو مونیٹائز ہوتا گیا نا تو ہم نے ایلون مسک کو کراس کر دینا ہے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. اب بہت ان کی پالیسی سخت ہو گئی ہیں. ملین پہ آپ کو $40-50 ملتے ہیں جو پہلے آپ کو $400 سے $500 ملتے تھے. تو ابھی اگر آپ کی مطلب انکم کا وہ سچویشن وہ نہیں ہے. اگر آپ بگنر ہیں، آپ شروع کر رہے ہیں، تو آپ کی محنت بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو مہینے کے 30 یا 40 ہزار روپے بچ رہے ہیں، وہ بھی اگر آپ کا کانٹینٹ اس لیول کا ہے، مطلب
ہمارا تو مطلب ملینز میں جاتے ہیں تو تب جا کے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اس میں محنت بہت زیادہ ہے, اور انکم جو آپ کو بتایا نہیں جاتا, میں آپ کو سچی بات یہ بتاتا ہوں کہ اب اس کی محنت بہت زیادہ ہے, انکم اس کی بہت کم ہے. ایسا اس وقت جو آڈینس ہمیں سن رہی ہے, جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں, وہ اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا کرے کہ ان کے ویوز زیادہ ہو جائے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے, شاید میرے پاس کچھ جن ہے جس کی وجہ سے ویوز مطلب چلے جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, سمپل, اس میں کوئی ایسی ٹرک نہیں ہے, کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. اگر مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ یار سوشل میڈیا کی تعریف کرو, مطلب سوشل میڈیا کو مطلب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر اس پہ آپ ایک کھچ ہیں, ایک چول ہے, تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہ بھی آپ کا ٹیلنٹ کنسیڈر ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. مطلب یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. ایسے لوگ بہت وائرل. اب اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ کامیاب ہونا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں, یا تو اپنا کانٹینٹ اتنا جاندار, اتنا شاندار کر لیں کہ اس کے مقابلے کا کوئی کانٹینٹ ہو ہی نہ, یا پھر اس کی اتنی مت مار دیں, اس کو اتنا گھٹیا کر دیں کہ اس کے مقابلے کا اور کوئی ہو ہی نہ. یہ دو طریقے ہیں سوشل میڈیا پہ کامیاب ہونے. یعنی یا تو کھچ مارنی ہے یا پھر بہت اعلیٰ, یا پھر اس کو بہت اوپر لے جائیں, پھر بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, یا پھر اس کو اتنا کر دیں, مطلب جس طرح میں کہتا ہوں آج کل آپ دیکھیں جو ہمارے سیلیبریٹی سوشل میڈیا کو لے کے بنے ہوئے ہیں, ان کا کانٹینٹ دیکھیں کیا ہے, مجھے تو ان میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ دو چیزیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ ایک بھیڑ چال, ایک بھیڑ نکلی ساری اس کے پیچھے نکل جاتی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل اس کو ذرا سمجھیے گا کہ میں ہوں, میرا دماغ کچھ مسٹیریس چیزیں ہیں ان کو زیادہ سرچ کرتا ہے, یا مجھے اسپیس کے بارے میں جاننا, یہ میرا مطلب جنون ہے. اب میں اس کے اوپر سرچ کرتا ہوں, نیٹ پہ جاتا ہوں, سائٹس پہ مواد ڈھونڈتا ہوں. فار ایگزامپل میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار ہماری جو گیلیکسی ہے یہ کیا ہے, سولر سسٹم ہمارا کیا ہے, ہماری جو نزدیک ترین گیلیکسی ہے یہ کیا ہے. یہ میرے ذہن میں سوال خود پیدا ہوئے کیونکہ مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے. اب مجھے پتا چلتا ہے کہ جی ہمارا سولر سسٹم ہے, سولر سسٹم میں ہمارا سورج ہے, وہ ایک سٹار ہے, اس کے اراؤنڈ اتنے پلانٹ ہیں. اب جو ہماری نزدیک ترین گیلیکسی ہے وہ اینڈرومیڈا ہے, اور وہ تقریباً 25 لاکھ نوری سال دور ہے. اب یہ ساری چیزیں میں سرچ کر کے خود سے تو مجھے پتا چل جاتا ہے. اب میرا ایک دوست ہے, میں اس کو بتاتا ہوں کہ یار تمہیں پتا ہے ہماری نزدیک ترین گیلیکسی کون سی ہے, وہ کہتا ہے نہیں. میں اس کو کہتا ہوں یار اینڈرومیڈا, وہ کہتا ہے اچھا. اب اس کو بھی پتا چل گیا کہ اینڈرومیڈا, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میرے اینڈرومیڈا میں اور اس کے اینڈرومیڈا میں کتنا فرق ہے. یہی فرق ہوتا ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتا ہے, اور لوگ اس کو نہیں دیکھتے. یہ مین فرق ہے. اور سب سے جو مین چیز ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یار سب سے پہلے ایک جملہ ہے, میں یہ اکثر بات نوٹ کرتا ہوں, کہتا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہوں کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے, سکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے, بس یہ جملہ ادھورا ہے, اور آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پورا جملہ یہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں محنت کامیابی کی کنجی ہے. اگر آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے, آپ محنت کرنا شروع کر دیتے ہو تو آپ پاگل ہو. سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن بنائیں, ڈائریکشن کے بعد اب محنت شروع کریں, آپ کسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. دوسرا, اگر آپ سوشل میڈیا پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس میں ایک مین جو گر ہے وہ ہے مستقل مزاجی. اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہے, ٹیلنٹ اگر آپ کے اندر 20% بھی ہے لیکن مستقل مزاجی 100% ہے, آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے اندر ٹیلنٹ 100% ہے, مستقل مزاجی آپ کے پاس 20% ہے, 15% ہے, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں, جن لوگوں نے چینل بنائے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے. ہمارا چینل ہے اردو کور کے نام سے. آپ یہ آئیڈیا لگائیے کہ اس ٹائم جب ہم نے یہ شروع کیا تھا, اس ٹائم یہ واچ ٹائم کی شرط ہی نہیں ہوتی تھی. آپ نے چینل بنایا, 1000 سبسکرائبر کیے, آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا. اب یہ میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کانٹینٹ بنا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ویوز نہیں آتے. میرا اردو کور 96,000 سبسکرائبر پہ جا کے مونیٹائز ہوا تھا. چینل شروع کرنے سے لے کے 9 مہینے لگ گئے تھے, اور میرا چینل 9 مہینے کے بعد جا کے مونیٹائز ہوا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ روز محنت کرتے ہیں, آپ کے سبسکرائبر 1000, 2000, 10,000, 25,000, 30,000, 40, 50, 90,000 پہ بھی آپ کے سبسکرائبر چلے جاتے ہیں, لیکن وہ مونیٹائز نہیں ہو رہا. بندہ ایک ٹائم آتا ہے, ہمت ہار دیتا ہے. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, میں اس کے پیچھے لگا رہا, اور 9 مہینے کے بعد وہ مونیٹائز ہو گیا. اور اس ایک چینل کی جو مجھے سب سے زیادہ انکم آئی ہے وہ 1 مہینے کی 27 لاکھ روپے آئی ہے. یہ میں صرف اپنے مطلب دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ یار
اب آپ کیا اتنی محنت کر سکتے ہو؟ وہ اس دور کی بات ہے جب کریٹر بہت کم تھے اور ویور بہت زیادہ تھے. آج تو کمپٹیشن ہی بہت زیادہ ہے. کیا آپ لوگ اس حد تک محنت کر سکتے ہو؟ یہ صرف مستقل مزاجی ہے, اس چیز کو لے کے آپ کامیاب ہو سکتے ہو. اور کانٹینٹ آپ کا دوسروں سے الگ ہونا چاہیے. آپ کچھ بھی کرتے ہو, آپ پہلے اپنے اندر جھانکو, دیکھو یار کیا چیز ہے جو میں دوسروں سے زیادہ بہتر کر سکتا ہوں, الگ کر سکتا ہوں, کسی کو دیکھ کے مت. جی, مطلب پہلے اپنے آپ کو سمجھے, جو چیز آپ دوسروں سے بہتر کر سکتے ہیں اس چیز کو لے کے آئیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی کو دیکھ کے یار وہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے ہر گلی محلے میں روزانہ بھی آپ جائیں تو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں. عمران خان ایک ہی آیا, وسیم اکرم ایک آیا, شعیب اختر ایک آیا, کرکٹ سب کھیل رہے ہیں, لیکن وہ کوئی ایک ہوتا ہے. ان کو دیکھ کے آپ کہیں گے کہ یار میں بھی کروں گا, نہیں وہ اچھا کرکٹ کھیل سکتے ہیں. آپ دیکھو یار, ہو سکتا ہے آپ بیڈمنٹن اچھا کھیل سکتے ہو, بالکل بالکل, ہو سکتا ہے آپ سوئمر اچھے ہو. آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. جو چیز آپ دوسروں سے اچھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. جیسے ماجد صاحب جو ہیں وہ جب بولتے ہیں تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ انسان لکھنا شروع کر دے. تو ایسی باتیں جب آپ بول سکتے ہیں تو آپ اپنی باتیں بیچ سکتے ہیں. تو اگر آپ کا کوکنگ کا ٹیلنٹ ہے تو آپ کوکنگ کر سکتے ہیں. اگر کوکنگ بھی ہر بندہ کرتا ہے, لیکن میرا پھر میں نا یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ کوکنگ آپ نے علیحدہ کرنی ہے. وہ مبشر صاحب ہیں, مطلب کوکنگ کو لے کے بہت فیمس ہیں. ان کے اگر آپ دیکھیں تو مطلب کوکنگ کا اگر چینل کو دیکھیں تو ان کو پاکستان کا نمبر 1 کا. تو آپ بیسیکلی آپ آئیڈیلائز کریں چیزوں کو, جو چیز جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ یوٹیوب پہ آپ ایسے لوگوں کو سرچ کریں جو اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی طرح کام کرنے کی کوشش کریں. ڈفرنٹ کریں, اپنے کانٹینٹ کو ڈفرنٹ بنائیں. کوکنگ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. وہ بشیر صاحب نے کیا کیا, وہ اسی کوکنگ کو لے کے گاؤں میں کچے گھر, مٹی کے برتن, اب ہے کوکنگ ہی, لیکن انہوں نے اس کو ڈفرنٹ کر دیا ہے. وہ کامیاب ہو گئے. اپنے آپ کو ڈفرنٹ کریں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. محنت اور مستقل مزاجی, یہ شرط. اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہے, سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. اچھا ماجد صاحب, آخر میں آپ نے شعر و شاعری کا ذکر کیا تھا. جی, آپ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں, اور مجھے خود بھی کیونکہ لکھنے کا شوق ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اچھا سا ہمیں شاعری, کچھ جو آپ نے لکھی ہے وہ ہمارے ساتھ, ہمارے ناظرین کو سنائیں, تاکہ ماجد ملک کا ایک اور ٹیلنٹ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فنون لطیفہ کے ساتھ کتنا شغف رکھتے ہیں. جی, پوئٹری تو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 10 سال پہلے ہی اس کے ساتھ پھر آگے جب شروع کیا, پیسے ملنے لگے بولنے کے, تو پھر پوئٹری چھوڑ دی, میچور ہو گیا تھوڑا سا. تو وہ کہتے ہیں, میرا ایک شعر ہے کہ درد دل کو زبان دیتے ہیں ماجد, ورنہ کیا شاعری میں رکھا ہے. تو چلیں ایک نظم میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں, لیکن یہ ابھی کی نہیں ہے, یہ 15-20 سال پہلے کے جذبات تھے. اگر آج ان کو لیں گے تو یہ آج کے نہیں ہیں, بہت پرانے ہیں, لیکن اب آپ نے فرمائش کی ہے تو میں سنا دیتا ہوں کہ یاد ہے جب اس نے مجھ سے کہا تھا ایک دن محبتوں میں ضلالتیں. یاد ہے جب اس نے مجھ سے کہا تھا ایک دن محبتوں میں ضلالتیں ہیں, میں کیوں کسی کے خواب بن کر اپنی نیندیں عذاب کر لوں. کیا میں پاگل ہوں اپنے ہاتھوں سے زندگی کو خراب کر لوں. یہ جو چاہتیں جو محبتیں ہیں, تم کو مجھ سے عقیدتیں ہیں, تمہارے دل کا کٹھور پن ہے, ورنہ یہ سب کہانیاں ہیں, کہاوتیں ہیں. مگر اب کہ اس نے لکھا ہے مجھ کو کہ تم نہیں تو اداس آنگن کی وحشتیں ہیں, اکیلے پن کی اذیتیں ہیں, بہار آ کے چلی گئی ہے, مگر میں جیسے خزاں رسیدہ تمہاری سوچوں میں ہردم ڈوبی, تمہاری یادوں سے آپ دیدہ, چلے بھی آؤ کہ مجھ کو اپنی لغزشوں پہ ندامتیں ہیں, بجا تمہاری شکایتیں ہیں, پر میں نے اس کو فقط لکھا ہے کہ جانا یہی محبتیں ہیں. اچھا, آج جیسے آپ ہم قدم کی آواز بنے پیام سحر کی اس سیریز میں, تو آپ پیام سحر کی اس ہم قدم سیریز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو یہاں آ کر اپنے بارے میں بات کر کے کیسا محسوس ہو رہا ہے, آپ کے کیا جذبات ہیں؟ یہ جو آج میں یہاں بیٹھا ہوں, پیچھے آپ نے ایک پروگرام کیا, اس پروگرام وہ کافی مطلب مجھے بھی اس کی کسی نے کلپ بھیجا تھا کہ وہ ایک بھائی ہیں مناج بھائی, وہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یار ماجد ملک اور ان کا کانٹینٹ جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. تو جب مجھے کسی نے بھیجا تو میں آئی واز شاکڈ کہ یار مطلب چکوال میں ایسا کون ہے جو یہاں پہ ایسا پروگرام کر رہے ہیں اور وہ مطلب ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے پیام سحر کا, کہ اسپیشلی ان لوگوں کو جو جن کو اس سطح پہ پذیرائی نہیں مل رہی, لیکن وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, ہم جب شروع میں کام کرتے تھے تو جو میرے ساتھ بھائی کام کرتے تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ یار نیچے کمنٹ آئے نا تو لوگ پوچھتے تھے کہ جی آپ کہاں سے ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ یار لکھا کرو کہ ہم لاہور سے ہیں یا اسلام آباد سے, مطلب امپریشن ایسا جاتا ہے.
लेकिन मैं कहता था कि यार हम चकवाल से हैं, मैं क्यों ना बोलूं कि मैं चकवाल से हूं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि यार मैं चकवाल से हूं और मुझे चकवाल मतलब अपनी मट्टी से प्यार है, मुझे फख्र है। चकवाल में बहुत ज्यादा टैलेंट है, हमारी मट्टी टैलेंट के हिसाब से किसी भी फील्ड में इतनी जरखेज है कि आप देखें कि सियासत हो, स्पोर्ट्स हो, मतलब इवन शोबिज हो, हमारे चकवाल के बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं। तो ऐसे लोगों को अगर पयामे सैर आगे लेके जा रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है, तो ये एक बहुत खुशाइंद है और मैं इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं। और इसमें जहां तक मेरी सपोर्ट की जरूरत हुई, बहुत अच्छा कदम है, मैं बहुत और मैं इसको सपोर्ट भी करूंगा। ये बहुत अच्छा कदम है पयामे सैर की टीम का। जज़ाकल्लाह। अच्छा, माजिद मलिक ने जैसे यहाँ पर बात की, मुझे ये बात जो है ना बहुत हार्ट टचिंग लगी है कि आपको अपने शहर, अपनी पहचान को नहीं भूलना। और यही चीज़ मैं अपने बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि बीइंग अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट, मैंने अपने शहर को चूज़ किया और मैं चकवाल की पहली स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने पहले ही कहा कि हमारी ये मट्टी जो है ना, ये बहुत जरखेज है। और इसमें एक मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कंटेंट बनाना चाहते हैं, कि यार आपको ना, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। मतलब आपके वालिद, आपके दोस्त, आपके बहन भाई, आपके बड़े, आपके टीचर, ठीक है, वो आप जितना आप अपने आप को समझते हो ना, कोई दूसरा आपको नहीं समझता। लेकिन हमारे साथ मसला क्या होता है कि हमारी जिंदगी के जितने बड़े फैसले होते हैं ना, वो हमेशा कोई दूसरा करता है। मतलब हमने पढ़ना क्या है ये हमें पहले से बता दिया जाता है, हमने बनना क्या है ये भी हमें बता दिया जाता है, हमने शादी कहाँ करनी है ये भी हमें बताया जाता है। तो अगर आप माशरे में देखें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारा टैलेंट जो है ये वो इन चीज फैसलों की भीड़ चढ़ के दब गया है, खत्म हो गया। तो आप अपने फैसले खुद करें और हमेशा ये बात याद रखें कि कोई भी जो बड़ा आदमी है, जब वो सफर शुरू करता है तो शुरू में उसकी मुखालफत होती है, उसको बताया जाता है यार तुम क्या कर रहे हो, तुम किस रास्ते पे चल पड़े हो। वो आजकल एक पेंगुइन बड़ा मशहूर हो रहा है, वो आपने उसके बारे में पढ़ा होगा फेसबुक पे, और पूरी दुनिया पे उस पर चर्चा हो रहा है कि सारे इधर जा रहे हैं तो वो अकेला उधर क्यों चल पड़ा है। भाई मैं वही कहता हूं कि अपने फैसले, उसको लगा कि इधर जाना चाहिए वो चल पड़ा। तो आपको जो लगे कि करना चाहिए, आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, जिस तरह आपको लगा आज आप माशाल्लाह आपकी एक पहचान है, आप अपनी फील्ड में कामयाब हैं, तो अपनी आवाज सुननी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पे इसी खूबसूरत बात के ऊपर इस पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे। माजिद मलिक साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे ये वक्त निकाला और हमें अपने बारे में अपनी कहानी सुनाई हमें। और सच बताऊँ तो हमें आपकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा। दिल से आपके शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला, और आइंदा भी हम आपको तकलीफ देते मैं रहेंगे। बिल्कुल हाजिर होता रहूंगा। मैंने कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मतलब दूसरे शहरों में मुझे बुलाया जाता है, वहां पे इज्जत दी जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन यकीन करें कि यहाँ एक जब मुझे वो अवार्ड मिला, वहां पे मैं गया, एक आज मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ, ये मुझे इस वजह से ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे पास गोल्डन बटन्स हैं, अवार्ड हैं ये, लेकिन यहाँ पे आना कि यार मुझे चकवाल से, अपने घर से किसी ने बुला के तो मेरे साथ बातचीत की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ये आपने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे और आप बहुत आगे जाएं, इसी तरह मेहनत करते रहें। तो बहुत शुक्रिया जी। आप सुन रहे थे प्यामे शहर से माजिद मलिक को, और जैसे कि माजिद मलिक ने कहा कि आप मेहनत करते रहें, आप अपने आप को पहचाने, अपनी सलाहियतों को पहचाने, और अगर आप सच्चे हैं, आपकी नीयत सच्ची है, आपकी लगन सच्ची है, तो यकीन जानिए कि आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। इसी खूबसूरत बात के साथ आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।